بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوں آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے آگے، کیونکہ یہ روحانی اور قرآنی سلسلہ ہے، اس کو آگے بڑھاتے جائیے اور یقیناً جو بھی اس میں شامل ہوں گے وہ سب اپنا اپنا حصہ پائیں گے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا وہ اس کا ثواب ان سب کو آپ کو ملتا رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیات مبارکہ 13 اور 14 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، لوگو تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانہ میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تلاوت اور ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ لوگوں تم سے پہلے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اصل لفظ قرن استعمال ہوا ہے، جس سے مراد عام طور پر عربی زبان میں ایک عہد کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جس انداز سے مختلف مواقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرن سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں برسر عروج اور کلی یا جزئی طور پر امامت عالم پر سرفراز رہی ہو۔ ایسی قوم کی ہلاکت لازماً یہی معنی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو یہ بالکل غارت ہی کر دیا جائے، بلکہ اس کا مقام عروج و امامت سے گرا دیا جانا، اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا، اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجراء کا پارا پارا ہو کر دوسری قوموں میں گم ہو جانا، یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے۔ جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، یہ لفظ ان محدود معنوں میں نہیں ہے جو عام طور پر اس سے مراد لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ ان تمام گناہوں پر حاوی ہے جو انسان بندگی کی حد سے کر گزرتا ہے۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ خیال رہے کہ خطاب اہل عرب سے ہو رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر انہوں نے آخرکار ظلم و بغاوت کی روش اختیار کی، اور جو انبیاء ان کو راہ راست دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کی بات انہوں نے نہ مانی، اس لیے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہوئیں اور میدان سے ہٹا دی گئیں۔ اب اے اہل عرب، اب تمہاری باری آئی ہے، تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم اس امتحان گاہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو ناکام ہو کر نکالے جا چکے ہیں۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو ان کا ہوا تو اس موقع سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے صحیح فائدہ اٹھاؤ، پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کی موجب ہوئیں۔ حدیث مبارکہ۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ ایک اور روایت میں ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور استقامت و میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث سے مبارکہ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، حدیث نمبر 2725۔ فوائد: سداد کے معنی درستی کے ہیں، یعنی یہ عربی میں یہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، یعنی ہر عمل درست طریقے یعنی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور شارحین حدیث نے اس کے معنی استقامت اور قصد یعنی میانہ روی کے کیے ہیں۔ دونوں معنی ہی اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ محترم ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے ظاہر ہدایت ونجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ یونس کی آیات مبارکہ 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسے پہلے سے سبسکرائب کر لیا ہے تو میں اس کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لے اور دوستوں سے شیئر بھی کر لے، تاکہ آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ اس کا ثواب ملتا رہے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا یہ ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔